نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ناظرین محترم و سامعین اکرام، کچھ ایسے سوالات اور جس کے جوابات میں ویڈیو کی شکل میں دینا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہو کہ ہم نے ایک چینل بنایا اور ہمارے چینل بنانے کا مقصد مخلوق کی خدمت ہے۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں بیماری کے لیے میں عمل کر رہا ہوں، یہ کیسا ہے، میں کروں یا نہیں کروں؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ عمل آپ کو کس نے بتایا؟ تو اس نے کہا کہ یہ عمل میں نے یوٹیوب پر دیکھا تھا۔ تو پھر میں نے کہا کہ آپ نے کسی سے اس کی اجازت نہیں لی؟ کہا نہیں، یوٹیوب میں ہم نے عمل پڑھا اور ہم نے شروع کر دیا۔ کیوں، اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہاں، بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو ساتھ ایک اور آدمی تھا، تو انہوں نے مجھے کہا حضرت آپ بھی تو وظائف اعمال بتاتے ہو یوٹیوب پر، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے جو اعمال ہیں وہ بھی بندہ نہ کرے۔ تو اسی سلسلے میں نے کہا کہ آج کا جو ہمارے اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں نے یہ کہا کہ یہ جو ہم اعمال بتاتے ہیں، ہم نے اس کی چلہ کشی کی ہے اور اس کی زکوٰۃ نکالی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھنا، آپ کو اعمال اور وظائف کی اجازت وہ شخص دے سکتا ہے جس نے خود اس اعمال کی، اس وظائف کی اس نے پابندی کی ہو اور اس کی زکوٰۃ نکالی ہو۔ اگر ایک آدمی نے اس کا چلہ نہیں کاٹا یا اس اعمال کے، اس وظائف کے زکوٰۃ نہیں نکالی، وہ آپ کو اجازت نہیں دے۔ اگر وہ آپ کو کہہ بھی اجازت ہے تو آپ کو ثواب تو ضرور ملے گا کرنے سے، لیکن جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں نے اس سوال کا جواب میں نے دیا کہ جو بھی اعمال، ہم جو اعمال بتاتے ہیں تو الحمدللہ ہم اس کی اجازت دیتے ہیں، اور اکثر پھر بعض دفعہ ایسے کرتے ہیں، ہم اپنا نمبر بھی دیتے ہیں، لوگ فون کر کے اجازت لیتے ہیں، تو ہم بالخصوصی اجازت بھی دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ اجازت کے ساتھ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں اور وہ اجازت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بعض دفعہ ابھی ایک شخص نے پچھلے دنوں سوال کیا، وہ یہ کہ آپ جو اعمال بتاتے ہو یہ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اعمال جو ہم بتاتے ہیں وہ بتاتے ہی قرآن سے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اعمال کا تعلق مجربات کے ساتھ ہے۔ جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، سر میں درد کی شکایت کرتے ہو، ڈاکٹر آپ کو پیناڈول لکھ کے دے دیتا ہے یا ڈسپرین دے دیتا ہے، وہ ڈاکٹر کی مرضی۔ آپ ڈاکٹر سے آپ نے پیناڈول کیوں لکھ کے دی، کہاں سے ثابت ہے؟ نہیں پوچھتے، کیونکہ وہ اس کا تجربہ ہے، تو وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر دوائی دیتا ہے۔ تو ہمارے پاس جب ہم مریض آتے ہیں تو ہم اپنے تجربے کے مطابق اس کو وظائف دیتے ہیں، اعمال دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہمارے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں تو یہ سب کے سب تجربہ شدہ ہوتے ہیں، مجرب اعمال ہوتے ہیں۔ تو اس لیے، اور دوسری بات یہ قرآن سے ثابت ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن سے ہٹ کے ہم کوئی عمل ہی نہیں دیتے ہیں۔ ہم قرآن کی آیات دیں گے یا کوئی حدیث سے منقول شدہ کوئی دعا ہی بتائیں گے۔ تو اس لیے ہمارے جو اعمال ہوں گے وہ قرآن سے ہوتے ہیں، اور دوسرا تعلق تو اس کا مجربات کے ساتھ ہے۔ اب ایک عام آدمی کہتے ہیں کہ اس کی اجازت تو ہر کوئی دے، بھائی اجازت ہر کوئی نہیں دے سکتا۔ جس طرح عام آدمی آپ کو دوائی لکھ کے دے یا آپ کو بتائے، آپ نہیں استعمال کرتے ہو، لیکن جب ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے تو آپ اس کی استعمال کرتے ہو۔ اسی طرح جو ماہر آدمی ہوتا ہے، عامل ہوتا ہے یا پیر ہوتا ہے، وہ اجازت دے گا، اس کی اجازت سے آپ اعمال کرو گے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنے مرضی سے کرو گے، آپ کو ثواب ملے گا، ثواب کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن جس مقصد کے لیے آپ پڑھو گے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام اعمال اجازت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔